ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے کہ جو مالک کی کائنات بھی ہے اور رازق کی کائنات بھی ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہم سب اس مالک کائنات کے حضور حاضر ہیں، اور جس نے اپنی کرم نوازی سے ہمیں اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہم اور سمجھنے والا موضوع ہے، اور بعض ذہنوں میں اس حوالے سے کچھ سوال بھی پیدا ہوتے ہیں اور کچھ عجیب طرح کے مخاصمے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے چاہا کہ آج کی اس گفتگو میں اس انتہائی اہم موضوع کو آپ کے سامنے قرآن پاک کی روشنی میں عرض کروں. وہ ہے شرک. دو باتیں جو عام طور پر سمجھنے میں ہم مغالطہ کھا جاتے ہیں. ایک ہے حقیقت شرک اور ایک ہے شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک اور پھر قرآنی آیات کی طرف آؤں گا.
میری یہ گفتگو ایک دعوت فکر ہے ہم سب کے لیے، ورنہ زبردستی کسی سے بات منوانا مقصود نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے عقیدے میں، اپنے نظریے میں، اپنے مسلک میں، اپنی سوچ میں آزاد ہے، مگر ایک دعوت فکر ہے، اور دونوں باتوں میں جو ہمیں فرق کرنا چاہیے وہ سمجھانا مقصود ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، 11 ہجری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے چند دن قبل، اور ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے، جن کا مقصد دنیا کو شرک کے ظلم سے پاک کرنا تھا، شرک کے ظلم سے پاک کرنا تھا۔ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں کوشش کی، اور اللہ رب العزت کی دی گئی ہدایات کے مطابق کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال عمر پائی، ان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام دیتے ہوئے گزر گئی۔ الغرض بڑے نبیوں نے بڑی لمبی زندگیاں پائیں، اپنی اپنی کوشش کی، اور کوشش کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے، مگر کسی نبی نے بھی دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل اپنی امت کو جاگتے ہوئے یہ خوشخبری نہیں دی کہ اب میرے بعد شرک پلٹ کر نہیں آئے گا، شرک پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اپنے اپنے زمانے میں وہ شرک کا خاتمہ کرتے رہے، مگر جیسے ہی اس نبی کا وصال ہوتا، ان کی قوم کے بڑے لوگ پھر شرک کی طرف پلٹ جاتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے، اور خلوت میں 40 راتوں کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ کے جانے کے بعد آپ کی قوم نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ اللہ کے قرآن میں دلیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اس کا بیان آیا ہے، یعنی ابھی اللہ کا نبی زندہ ہے، کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے گیا ہے، اور ان کی امت پھر شرک کی طرف پلٹ آتی ہے۔ مگر صرف ایک نبی ایسے ہیں، اور وہ آپ کے اور میرے نبی ہیں، کہ جنہوں نے وصال سے چند دن قبل شہدائے احد کے مزارات پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا، انی لا اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخشى علیکم دنیا وتنافسوا فیہا، کہ میری امت والوں سن لو، اے میرے صحابہ سن لو، اے میرے ماننے والوں سن لو، میں تمہیں وہ خوشخبری عطا کرنے جا رہا ہوں جو مجھ سے قبل کسی نبی اور رسول نے اپنی امت کو عطا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، انی لا اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے صحابہ مبارک ہو، آج کے بعد مجھے اپنی امت پر شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر اور خوف نہیں رہا، ڈر اور خوف نہیں رہا۔ میرے بعد میری امت شرک پر جمع نہیں ہو سکتی۔ الغرض ڈر یہ ہے کہ میری امت کے بڑے لوگ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب آپ دونوں چیزیں دیکھ لیں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کی محبت نے، دنیا کے حرص نے، دنیا کے لالچ نے، دنیا کے طمع نے، دنیا کے فریب نے، دنیا کی لذتوں نے، اور اس دنیا کی خوشنمائی نے ہمارے دلوں میں گھر کر لیا، اور ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت
اور اس کے رسول کی محبت کو نکال دیا۔ ایک خوشخبری اللہ کے رسول نے عطا فرمائی اور ایک خدشے کا اظہار فرمایا۔ اب بعض لوگ یہاں پر بھی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ وہ شرک نہ پلٹ کر آنے والی خوشخبری صرف صحابہ کرام کے لیے تھی۔ اگر دوستو حدیث کا پہلا حصہ یا آدھا حصہ صحابہ کرام کے لیے ماننا چاہیے تو پھر حدیث کا اگلا حصہ اس کا اطلاق بھی صحابہ پر ہی ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ آقا کے جانے کے بعد صحابہ کبھی بھی دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئے۔ انہوں نے تھوڑا کھایا مگر اللہ کا شکر کیا۔ انہوں نے ہر حال میں اپنے مالک کی رضا کو اولین ترجیح دی۔ اس لیے دوستو حدیث کا اطلاق قرب قیامت اور قیامت کے دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پر ہوتا ہے۔ تو اپنا موضوع سمجھانے سے پہلے میں نے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے عرض کر دی تاکہ ذہنوں سے یہ خیال نکل جائے یہ بات سننے سے قبل کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کبھی شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا یہ جو عاشق بیٹھے ہیں یہ شرک نہیں کرتے، یہ مصطفیٰ سے عشق کرتے ہیں۔ حضور سے کیا کرتے ہیں؟ عشق کرتے ہیں۔ اب آئے آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ شان مصطفیٰ کے متعلق کیا ہے اور شرک کے متعلق کیا ہے۔ اب شرک کی ایک سادہ سی تعریف سن لیں دوستو۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات اور اس کی شانوں میں کسی دوسرے کو اس جیسا سمجھنا، اللہ جیسا سمجھنا، یہ ہے شرک۔ یہ ہے شرک۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب کسی اور چیز کو، کسی اور انسان کو، کسی اور مخلوق کو اس کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا، یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اب اگر ہم حضور کا علم مانتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، ذاتی نہیں مانتے۔ حضور کی جتنی شانیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنی رفتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کردہ ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ یہ ساری عظمتیں ہم اللہ کی عطا کردہ مانتے ہیں، ذاتی نہیں مانتے۔ اگر کسی شخصیت کے لیے یہ چیزیں ذاتی مانی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اب قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے شرک کیا ہوتا ہے اور اشتراک کیا ہوتا ہے، عظمت اور کمال کا ملنا اللہ کی ذات سے وہ کیا ہے اور اللہ رب العزت کی توحید کیا ہے، یہ فرق کو سمجھتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ، اب میں آپ کو قرآنی آیات سے مثالیں دینے لگا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو انسانوں پر بڑا رؤوف بھی ہے اور بڑا رحیم بھی ہے۔ دوستو یہاں پر ایک بات مجھے سمجھ آ گئی اور بلکہ یاد آ گئی۔ اس بات کو اگر کوئی انسان سمجھ لے، اگر کوئی انسان سمجھ لے تو ہمارے جو تفرقہ بازی کے اختلافات ہیں وہ 80 سے 90% ختم ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ کی حقیقت کو اگر کوئی بندہ سمجھ لے دوستو، اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور کیا فرمایا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف
رحیم. اللہ انسانوں پر، کن پر؟ انسانوں. سارے بولیں کن پر؟ انسانوں پر. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مسلمانوں پر. ذرا فرق کو سمجھنا ہے. اگر اس آیت کریمہ کے ترجمے کی سمجھ آ جائے تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں. اللہ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو انسانوں پر بڑا رؤوف بھی ہے، بڑا رحیم بھی ہے. اب یہاں پر اللہ نے کسی خاص قوم کا، کسی خاص مذہب کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان پر رؤوف اور رحیم ہے. اس نے فرمایا میں انسانوں پر رؤوف اور رحیم ہوں. اچھا دوستو، ایک ہوتی ہے اللہ کے نبی کی سنت. وہ کیا؟ اللہ کے نبی کی سنت کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس کی شان کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی کی سنت افضل ہے یا اللہ کی سنت افضل ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کی سنت افضل ہوگی؟ اللہ کی. اب اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ انسانوں پر بڑا رؤوف بھی ہے اور بڑا رحیم بھی ہے. اب حضور کی سنت اس زمانے میں اگر کوئی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اور دوستو اگر اللہ کی سنت پر عمل کیا جائے تو اندازہ کریں اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا. حضور کی سنت کا بیان تو ہم کرتے ہیں، مگر آج اللہ کی سنت یہ ہے، وہ فرما رہا ہے لوگوں اگر اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر اللہ کی مخلوق میں پیدا کردہ ہر انسان کے ساتھ اس کا مذہب، اس کا مسلک اور اس کا نظریہ دیکھے بغیر تم رؤوف بھی بن جاؤ اور رحیم بھی بن جاؤ. اچھا جب اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم بندوں پر رؤوف بھی ہو جاؤ اور رحیم بھی ہو جاؤ، تو پھر جب ہمارے دروازے پر کوئی سائل آتا ہے تو کیا ہمیں اس کا مذہب دیکھنا چاہیے، اس کا مسلک دیکھنا چاہیے، اس کی سیاسی جماعت کی وابستگی دیکھنی چاہیے کہ یہ پاکستان میں فلاں سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے، میرا بھی اسی جماعت سے تعلق ہے تو میں تب تعاون کروں گا، تب اس کے ساتھ بھلا کروں گا. ارے نہیں نہیں، رب فرما رہا ہے لوگوں کبھی جماعت نہ دیکھنا، کبھی نظریہ نہ دیکھنا، کبھی فکر نہ دیکھنا، کبھی وابستگی نہ دیکھنا. جب بھی میرا کوئی بندہ چاہے مسلمان ہو، مجھے ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، اگر تمہارے اوپر وقت آ جائے کہ تم اس کے ساتھ بھلا کرو تو پھر دیکھنا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ رب ہو کر جو اس کو نہیں مانتے ان کے ساتھ بھی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو دوستو آج کے بعد جدھر ہم حضور کی سنت کو اہمیت دیں گے ادھر رب کی سنت کو بھی اہمیت دیں گے کہ رب راضی ہوگا آپ بغیر کسی تفریق کے ہر بندے کے ساتھ اللہ کی سنت کے مطابق رؤوف بھی ہو جائیں اور رحیم بھی ہو جائیں. اچھا میں ایک اور بات پوچھتا ہوں آپ دوستوں سے، یہ دعوت فکر ہے اور میری یہ بات سنتے ہوئے آپ نے اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکنا ہے میرے سمیت. کسی کی 50 سال گزر گئی، کسی کی 35 سال گزر گئی، کسی کی 20 سال گزر گئی، کسی کی 60 سال گزر گئی، کسی کی 70 سال گزر گئی. جتنی بھی گزر گئی، جب موت آئے گی تو موت عمر کی تفریق نہیں کرے گی. اب میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ جتنی ہم زندگی گزار چکے ہیں، کیا 50 سال کی زندگی میں، محترم عوام صاحب 50 سال کی زندگی میں جب ہم کبھی بیمار کو پوچھنے گئے، اس کی عیادت کرنے گئے، گھر سے نکلے کہ بیمار کی عیادت کرنی ہے، کیا کبھی ایک دن بھی ہماری نیت خالص 100% ایسی تھی کہ میں جو بیمار کی عیادت کرنے جا رہا ہوں میرا کوئی دنیا کا مقصد نہیں، میں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے جا رہا ہوں؟ ایمان سے بتائیں. ہمیں جھانکنا چاہیے کہ زندگی میں کتنے مریضوں کی عیادت ہم نے صرف اس لیے کی، اس لیے نہیں کی کہ کل میں بیمار ہوں گا تو میرا پتہ کرنے آئے گا،
اس لیے نہیں کی کہ یہ میرا خالہ زاد ہے، یہ میرا پھوپھی زاد ہے، میرا کزن ہے، یہ مسلمان ہے، میرے کام آئے گا، کل کو کوئی کیس بنے گا تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ سارے لالچ نکال کر ہم میں سے کتنے ہیں جو زندگی میں کسی بیمار کی عیادت کرنے گئے تھے تو صرف ایک نظریہ تھا کہ صرف ہمارا رب راضی ہو جائے، اور اگر یہ نیت لے کر نکلیں گے کسی بیمار کو پوچھنے کہ صرف میرا رب راضی ہو جائے تو پھر تمہیں مقام یہ ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو یہ سوچ لے کر نکلتا ہے جب وہ مریض کی عیادت کر کے واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ عمل چھوٹا سا ہے، عمل چھوٹا سا ہے، مگر اس کا اجر دیکھیں کہ زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اسی طرح اور بھی ہمارے اعمال ہیں، ان پر توجہ فرمائیں کہ کتنے اعمال ہیں جو ہم رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور کتنے اعمال ہیں جو ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو بات دوستو چلی تھی ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ انسانوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب اللہ تو رؤوف اور رحیم ہے، اب وہ آیات آ رہی ہیں جو شرک کو جڑ سے کاٹ دیں گی، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہم مصطفیٰ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں۔ جو دوست تاخیر سے آئے ہیں اگر ان کو بات سمجھنے میں مغالطہ ہو جائے تو خطاب کا پہلا حصہ سننا ان کے لیے ضروری ہے، جس میں بنیادی وہ خوشخبری جو آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کبھی شرک پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اب جو بندہ دیر سے آئے گا وہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھے گا تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہوگی۔ اب اللہ بھی رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ باری تعالیٰ تو رؤوف اور رحیم ہے، کیا تیرا رسول بھی رؤوف اور رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا لوگوں میں بھی انسانوں پر رؤوف اور رحیم ہوں، اور میرا رسول کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا رسول بھی رؤوف الرحیم ہے، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، مگر شرک پھر بھی کیوں؟ وہ جو رؤوف الرحیم ہے وہ اس کی ذاتی شان ہے، اور جو مصطفیٰ کو اس نے رؤوف الرحیم بنایا ہے وہ اپنی عطا سے بنایا ہے، اپنی عطا سے بنایا ہے۔ جو حضور رؤوف الرحیم ہے وہ اللہ کی عطا سے رؤوف الرحیم ہے، اور جو اللہ کی شان ہے وہ اس کی کیا ہے؟ ذاتی شان ہے۔ اب اگلا دوسری آیت مبارکہ سورہ انعام آیت نمبر 73 پارہ نمبر 10، اللہ اپنی شان میں فرماتا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کہ اللہ خبیر ہے، اور خبیر کہتے ہیں خبر دینے والے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ خبر دینے والے کو۔ باری تعالیٰ قرآن میں آپ نے تو اپنی شان بیان کی کہ میں خبیر ہوں، کیا آپ کے رسول بھی خبیر ہیں؟ آپ بھی خبیر ہیں، کیا آپ کے رسول بھی خبیر ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ فرقان آیت نمبر 59 میں فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ فرمایا لوگوں میں وہ اللہ ہوں کہ جس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، یہ تحت، یہ فوق، یہ شرق، یہ غرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ لوح قلم، یہ شجر، یہ حجر، یہ جنت، یہ جہنم، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پتے، یہ ستارے، یہ لوح قلم، یہ جو سب کچھ ہے رب نے
6 دنوں میں بنایا ہے. الرحمن فاسأل به خبیرا. اور اگر ان سارے جہانوں کی خبر لینی ہے تو مصطفیٰ سے لے لو. میں بھی خبیر ہوں, میں نے اپنے رسول کو بھی خبیر بنایا ہے. اللہ بھی خبیر, اس کا رسول بھی خبیر ہے. اچھا, کریم کون ہے؟ کریم کون ہے؟ اللہ. اس نے اپنی شان میں فرمایا, سورہ الانفطار آیت نمبر 6 پارہ نمبر 30, فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. دوستو توجہ کیجئے گا, اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے کریم اللہ سے دور کر دیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے, بندے اس دنیا میں ایسا کیا تھا, اس دنیا میں ایسی کون سی شے تھی جس نے تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اس کریم رب سے دور کر دیا جو تجھے 1 ماں کے برابر نہیں 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے. کیا دنیا کی دولت نے, کیا دنیا کے منصب نے, دنیا کے کاروبار نے, دنیا کی رنگینی نے, بیوی بچوں نے, دنیا کے مال و متاع نے, ارے بندے دنیا میں ایسا کیا تھا؟ کبھی سوچ تو صحیح, ایسا کیا تھا کہ جس نے تجھے کریم اللہ سے دور کر دیا؟ دیکھیں اس نے اپنا تعارف کتنا خوبصورت کروایا کہ کریم اللہ سے. ایک عرابی, اس کو کسی نے موت سے ڈرایا, اس کو کسی نے موت سے ڈرایا. اس نے کہا ہم مر جائیں گے, ہم مر جائیں گے. اس نے پوچھا کہ مر کر کدھر جائیں گے, مر کر کدھر جائیں گے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس جائیں گے. وہ مسکرا کر کہتا ہے, ارے سوال کرنے والے, ہر خیر جس رب سے پایا ہے, اگر مر کر اس کے پاس جانا ہے تو پھر کس چیز کا غم ہے؟ پھر کس چیز کا غم ہے؟ اگر مر کر اس کریم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو پھر کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. یہ اس کا اپنا ذوق تھا, مگر ہمیں تیاری کرنی چاہیے. دوستو دیکھیں دنیا میں اس وبا کے ذریعے کتنے جوان دنیا سے چلے گئے, کتنے بزرگ دنیا سے چلے گئے. آپ خوش قسمت ہیں کہ عالم یورپ کے اندر بیٹھ کر اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت یہ مرکز عطا فرمایا ہے. یہاں آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں, یہاں پر آ کر قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں, حضور کی نعت کو سنتے ہیں, یہاں سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ملتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سینٹر کو چلاتے بھی ہیں اور آپ تشریف لا کر اس سینٹر کی رونق میں اضافہ بھی کرتے ہیں. اس دنیا کے بازار میں دوستو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کو پیغام کو بھول نہ جانا, چونکہ چند روزہ زندگی ہے, سائے کی طرح ڈال رہی ہے, کوئی خبر نہیں کہ کب مالک کا بلاوا آ جائے, کب مالک کا بلاوا آ جائے. تو اللہ بھی کریم. اب ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں, تو کریم ہے, بتا کیا تیرا رسول بھی کریم ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے فرمایا سورہ تکویر آیت نمبر 19 میں پارہ نمبر 30, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. اللہ فرماتا ہے میں بھی کریم ہوں, میرا رسول بھی کریم ہے, مگر شرک پھر بھی نہیں ہے, چونکہ اس کا کرم ذاتی ہے اور جو اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے وہ اس کا عطائی ہے. تو دوستو چونکہ وقت مختصر تھا, جمعۃ المبارک کا خطاب صرف آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے, جسٹ 3 آیات مقدسہ ابھی میں پڑھ چکا ہوں اور انشاءاللہ کوئی 40 کے قریب آیات مقدسہ میں تیار کر کے لایا ہوں اس موضوع کو سمجھانے کے لیے. اور انشاءاللہ 2-3 جمعۃ المبارک تک یہی گفتگو کا سلسلہ چلے گا. آپ دوست وقت پر تشریف لایا کریں تاکہ خطاب کو آپ شروع سے سمجھ سکیں, سن سکیں اور آپ کو پیغام کی واضح سمجھ آ سکے.